آ گئے بوڑھے جو تھے وہ دورے جوانی میں آ گئے، دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے، کہ بوڑھے جو تھے وہ دورے جوانی میں آ گئے، دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا، سب نور 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 کو، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد اس کو جتنی آقا کے آنے کی خوشی ہوتی ہے بلند آواز سے کہے گا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مرحبا، آپ آئے تو ہے سمت رونق ہوئی، آپ آئے تو ہے سمت رونق ہوئی، عرش بھی سج گیا مرحبا مرحبا، عرش بھی سج گیا مرحبا مرحبا، آمد سب کی آواز آئے، آمد مصطفیٰ مرحبا، دیکھ کر آمنہ کے حسین چاند کو، دیکھ کر آمنہ کے حسین چاند کو، چاند نے بھی کہا مرحبا مرحبا، چاند نے بھی کہا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اور گا رہی ہے فضا گیت صلی علی، گا رہی ہے فضا گیت صلی علی، کہہ رہی ہے ہوا مرحبا مرحبا، کہہ رہی ہے ہوا مرحبا مرحبا، آمد دو مرتبہ سینے کا زور لگا کے ایک ہاتھ کو بلند کر کے کہنا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا۔ آخری دو اشعار میں مشہور زمانہ کلام میری حاضر مکمل اسی ذوق اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، پتہ چلے پیر جی کو بھی ہم سب ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے آیا کملی والا، آیا کملی والا، آمد مصطفیٰ
جس کے سینے سے جتنی قوت ہے اپنے آقا کے نام پہ بولے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا دکھ مک گئے نے سب دنیا دے دکھ مک گئے نے سب دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے بن رحمت رب دی دنیا تے بن رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے نے آمد مصطفیٰ سب کی آواز آئے آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آخری شعر بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ کیوں روکے جشن مناون تو کیوں روکے جشن مناون تو جھنڈیاں کے بندیاں لاون تو کیوں روکے جشن مناون تو جھنڈیاں کے بندیاں لاون تو کعبے دی چھت تے ہوتے جھنڈے کعبے دی چھت تے ہوتے جھنڈے جبریل تو رب لگوائے نے آمد مصطفیٰ صرف 3 مرتبہ جس نے بھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا اپنے آقا کے نام پر دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا روزگاری کہنا ہے آمد مصطفیٰ کملی والا آیا کملی والا آیا آیا کملی ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد انٹار کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد نعرہ حیدری مرحبا 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 آپ آتی فصل یاران محبت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سالادہ پیر محمد شمس العارفین صاحب صدیقی نقشبندی نیروی زیب و زینت آستان عالیہ نیریہ شریف آپ قبلہ پیر صاحب کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں. آپ کے ساتھ فخر الصدات سید الصدات حضرت سالادہ سید حامد علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے. آپ سید بادشاہ کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں. میں عالم شخصیات کا وسط احترام شکریہ ادا کرتا ہوں
اپنی طرف سے محترم جناب بھائی محمد عمران صاحب کی طرف سے، آپ کے والد گرامی صاحب کی طرف سے، جملہ انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے۔ مالک کائنات آپ دو شخصیات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ میں قبلہ پیر صاحب کے حوالے مائک کرنا چاہتا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ فقط 2 منٹ یا اس سے بھی کم کی حاضری پیش کرتے ہوئے قبلہ پیر صاحب تک سفر طے کرتے ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، ذرا سبحان اللہ کہیں، کہہ کے کہیں سبحان اللہ، ذرا ایک مرتبہ سلام پیش کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ، سارے کہیں سبحان اللہ۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، کہ بہت عالی مقام کے اب مکی صدیق اکبر ہیں، جہاں پر میرے آقا ہیں وہی صدیق اکبر ہیں۔ وہ اپنی گود میں لے کر سر انور کو بیٹھے تھے، بڑی اعلیٰ امانت کے امیر صدیق اکبر ہیں، بڑی اعلیٰ امانت کے امیر صدیق اکبر ہیں۔ مصلی پر کھڑا کر کے یہی آقا نے سمجھایا، شعر دیکھیے گا، حسن شعر دیکھیے گا اور لطف لیجئے گا، کہ مصلی پر کھڑا کر کے یہی آقا نے سمجھایا کہ میرے بعد سجادہ نشین صدیق اکبر ہے، کہ میرے بعد سجادہ نشین صدیق اکبر ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہمارے دلوں پہ اجالہ علی کا ہے۔ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گورے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ ارے کل کا جمال جزو کے چہرے پہ ہے عیاں، چہرے سے ہے عیاں، گورے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ حسین جنت بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، اے دل دی تختی پہ تخت اٹھتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے۔ ہر یزید کی تھی آرزو کہ مٹ سکے حسین، مٹ گیا یزید پر جگہ جگہ حسین۔ یا علی، یا علی۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی مثال، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ آپ سارے جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں تھوڑا ایک قدم آگے ہو گئے، آپ میں مہربانی تھوڑی دیر پیر صاحب کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ایسے ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محفل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی نا، تو یہ میرے بھائی ہیں، ان کا ایسے ہی ذوق ہے۔ محفل ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، جب آغاز ہوا اس سے اب تک ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ ہم آپ بھی سارے مہربانی فرمائے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، پیر طریقت رہبر شریعت سابدہ والا شام حضرت سابدہ پیر محمد شمس العارفین صاحب صدیقی نقشبندی، آپ کی خدمت میں بس احترام گزارش ہے، اپنی خوبصورت گفتگو سے، اپنی نورانی گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ جناب محترم سابدہ پیر محمد شمس العارفین صاحب صدیقی۔ بارگاہ سید الانام میں محبت، پیار، عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و صلاۃ، الصلاۃ والسلام علیہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ
طاهر النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انتہائی عزتوں کے قابل میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور میرے محترم حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات، اور اسٹیج پر تشریف فرما عزتوں کے لائق علماء کرام، صنافاں حضرات، ائمہ حضرات، معززین حضرات، اور بالخصوص فخر سادات آل نبی و اولاد علی حضرت سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ، اور آج کی اس پرنور تقریر کے نقید انتہائی محبتوں کے پیکر عزیز من جناب سبیل چشتی صاحب، اور آج کی اس بزم نور و سرور کے میزبان جناب جبران صفدر صاحب، اور ان کے والد گرامی جناب محترم علی قدر صفدر صاحب، اور دیگر منتظمین حضرات، اہل محبت حضرات، ہماری گلاں تساں بڑے دھیان نال سن سو، جڑی گل پسند آئی سی اپنی محبت نہ اظہار نہیں کر سو. سبحان اللہ آپ سو پتہ بھی یہ پتہ چل سی کہ جڑا بین میں سٹنا پیا اس میں پودے نکلنے پہ. سبحان اللہ. بڑے دھیان نال گلاں سنیا جیو جی زمین ہونی نا اوہ جب بیج ہونا. یہ تو پکی گل ہے نا. جتھے کماد ہونا اتھے لوگ کنک نہیں رانے پر کماد ہی رانے. تو جدو کنک نہ موسم آوے تو کنک رانے، جدو مکئی نہ موسم آوے تو مکئی رانے. تو زمیندار سیانہ ہوئے نا تو موسم نے مطابق تو جگہ نے مطابق بھی سکنا. تو اس زمین بنائی کس ہے؟ وہ زمیندار نہیں بنانا، زمین نے مزاج اللہ بنائے. زمین نے مزاج اللہ بنائے. پہاڑی علاقے کماد نہیں ہونا، تو گرم علاقے سیب نہیں ہونا، ٹھنڈے علاقے ام نہیں ہونا، تو گرم علاقے ٹھنڈے علاقے نے پھل نہیں لگنا. اس زمین نے مزاج اللہ بنائے. جس طرح زمین نے مزاج اللہ بنائے نا، اس طرح بندیاں نے مزاج بھی اللہ بنائے. بندیاں میں چوں پھر مسلمانہ نے مزاج بھی اللہ بنائے، مسلمانہ چوں پھر عاشقہ نے مزاج بھی اللہ بنائے. جنہ صرف اسلام نہ ٹھیکہ چاہے نا وہ آنے آؤ دین کی باتیں کریں، اور جو عشق والے کہتے ہیں آؤ دین والے کی بات کریں. تو تساں شکر کرو کہ اللہ ساڑے دلانی کھیتی بنائی. ایک فیصلہ کری چھوڑیا کہ انہاں نے دلانی کھیتی وچ جدوں بھی پھل اگسی خوشبو مدینے والے نہیں آئی سی. ایک گل یاد رکھو، دو ہستیاں
ایک رب نہیں تے ایک مصطفیٰ نہیں، ایک رب نہیں تے ایک مصطفیٰ نہیں، نہ اس جیا کوئی تے نہ اس جیا کوئی، نہ اس جیا کوئی نہ اس جیا کوئی، او بنانی چ یکتا ہے تے اے بننی چ یکتا ہے، او دینی چ یکتا ہے لینی چ یکتا ہے، تے او ہو رہا ہے اساں ہو رہا، گل سمجھ آ رہی؟ او ہو رہا ہے اساں ہو رہا، اساں تکاں تے اکھاں تو بغیر تکی نہ سکنے تو بغیر اکھاں نے بھی تکی گننا، اساں بولنا چاہاں تو جب تک زبان ہلے نہ اساں بولی نہ سکنے وہ بغیر زبان تو بولی گننا، اساں پکڑا تو ہاتھ نے محتاج ہوں بغیر ہاتھوں تو بھی پکڑی گننا، او ہو رہا ہے اساں ہو رہا، بڑی سونی مزے کی گل سنا سا، او ہو رہا ہے او ہو رہا ہے اساں ہو رہا۔ اگلی گل سنو، اساں مکان تو بغیر رہ نہ سکنے او مکان ہی رہنا نہیں، اساں مکان ہی رہ نہ سکنے او مکان ہی رہنا نہیں، اساں ہاتھی چو نکل نہ سکنے او ہاتھی چ آمنا نہیں، لہذا مننا پیسی او ہو رہا ہے اساں ہو رہا، مننا پیسی اساں ہو رہا۔ اس نے زندگی نی کوئی حد نہیں، اس نے مکان نی کوئی حد نہیں، ساڑیاں حدہ متعین، اساں جسم نے محتاج ہاں، وہ بغیر جسم تو ہے، وہ ہر جگہ ہے، اساں جتھے ہاں اتھے ہی ہاں، وہ جتھے چاہو اتھے موجود ہے، کہ اس نے مرضی ہے کہ جتھے چاہے موجود ہوئے، وہ کائنات نہ خالق ہے، اساں مخلوق ہاں، وہ لا محدود ہے، اساں محدود ہاں، لہذا ایک گل سمجھی چاہ گئی وہ ہو رہا ہے اساں ہو رہا۔ اچھا تک سمجھی گئے ہو، ان آؤ ایک قدم آگے چلنے ہیں، او ہو رہا ہے اساں ہو رہا، تو میں کی آخر دیو نا بیچ ایک ہو رہا ہے، آخر دیو نا کہ بیچ ایک اور ہے، تے ایک جدہ بیچ ایک اور ہے نا، اتھے مسئلہ حل ہوئی گیا، عقیدہ کھلی گیا، اور نہ اس جیا نہ ساڑے جیا، نہ اس جیا تو نہ ساڑے جیا، وہ بشر ہے مگر سارے جیا نہیں، پھر کیا ہو جائے رب نہیں مرضی جو ہے، ہمیں بشر بنایا تو فطرت کا محتاج بنایا۔ اب سنو نبی کی بشریت بھی سنو، اپنی بشریت بھی سنو، ہمیں بنایا تو فطرت کا محتاج بنایا، اور اسے بنایا تو اپنی مرضی کے مطابق بشریت کو اس کا محتاج بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بشر بنایا ہے، لباس بشر پہنایا ہے، لیکن یاد رکھو ہم بشریت کے محتاج ہیں، اور ادھر مصطفیٰ کو دیکھو تو بشریت اس کو محتاج ہے، ہمیں بشریت سے عزت ملتی ہے اور مصطفیٰ کو بشریت کو عزت ملتی ہے، اس لیے وہ اور ہے ہم اور ہیں، ہم بشری تقاضوں کے محتاج ہیں، ہم دیکھنا چاہیں تو جب تک بیدار نہ ہوں، آنکھیں کھلی نہ ہوں، ہم دیکھ نہیں سکتے، اور میرا نبی فرماتا ہے جب میں سویا ہوتا ہوں یہ مت سمجھنا میری آنکھیں بند ہیں تو میں نہیں دیکھتا، تمہاری اور باہری آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر میری دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اتنی عظمتوں والا وہ اور ہے، ہم اور ہیں، بیچ میں ایک اور ہے، میں ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، پیچھے تکاں تو آگے نہ تکی سکنا، جدھر تکساں ادھر مڑساں تے نظر آؤ سی، کیونکہ ماڑیاں اکھاں پھرسن تے تاں نظر آ سی، اور میرے سونے نبی نے محراب وچ کھلی دا گیا، منہ مکے نہیں کعبے نہیں طرف ہے، تا آخر مقتدیاں کیان کہ میں کی مڑن نہیں لوڑ نہیں، سبا سیدھیاں کرو جا میں اگے تکنا یہ جا میں پیچھے تکنا، لہذا ہن اگلی گل سنو، ایک طے شدہ گل ہے، یہ کہتا پتھرہ کوئی تو نہیں ہوگا نا، رب نے علم تو باہر نہیں، تو تس میں یہ دسو اس لئے روئے زمینوں پر کتنیاں پیلیاں پھرلیاں بھئیاں، کتھا کتھا رہنیاں، کتھا کتھا رہنیاں، یقین جانو آج کہتے سائنس نے سارے آلے لاؤ نا تو زمینوں پر
پہلیاں نے سوراخ گنی نہیں سکنے تو میرے رب کی پہلیاں تو چھوڑو ایک ایک پہلی نہیں لتاں نے بھی پتا ہے کہ لتاں کتنی اندر سیر کتنے نے اس نے علم تو کوئی چیز باہر نہیں ہر چیز اس نے علم ہی چاہے تو جو ہر چیز اس نے علم ہی چاہے ایک گل یاد رکھو ایک پہلی بھی رب نی مرضی تو بغیر 2 قدم اگے نہیں ٹورنی مزے نہیں گل سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ طاقت دی تھی ساری زبانوں بھی جانتے تھے تو ساری مخلوق نے ارمان بھی پورے کرنے سن ایک پہلی آخرہ اور پہلیاں کی کہ جلدی جلدی اپنے سوراخی کی بڑی جاؤ سلیمان علیہ السلام نہ جلوس آمنا پیا وہ پہلی سی نا تو اس آخیا کیا پتا ہونا کی نہ پتا ہوگا ہے تو سلیمان علیہ السلام حسید آخنے وہ پہلی ہے مگی پتا نہ ہوگا ہے سلیمان علیہ السلام مسکرائے وجہ کیسی پہلی نہیں گل سنی گندی اس نا مطلب ہے کہ جڑا اے سمجھا کہ نبی کی شعور نہیں ہونا اس نا دماغ پہلی اتنا ہوئی سکنا مومن اتنا نہیں ہوئی سکنا جڑا یہ سمجھا ہے کہ نبی کی شعور نہیں کیونکہ پہلی آخر کیا پتا انہیں شعور نہ ہو انہیں خیال نہ رہے اور ہمارے اوپر سے گزر جائیں سلیمان نے مسکرا کے ثابت کر دیا ارے امتی کو تو چھوڑو ہمیں تو اپنی حکومت میں چیونٹیوں کا بھی خیال ہوتا ہے یہ چیونٹی کا تصور ہے کہ نبی کو پتہ نہیں ہوگا ورنہ مومن کا یہ تصور ہے کہ نبی کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے مزے نہیں گل ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام چیونٹیاں نہیں لین لگی سی ملکہ کو پوچھو تہاڈی سال کی خوراک کتنی ہے سال وچ کتنا ہے کھائی پینی ہے اس آخیا جی گندم نہ ایک دانہ بھی کافی ہے تو جس چیونٹی کو یہ پتا ہے کہ ایک دانہ میرے لیے کافی ہے جب دوسرا دانہ مجھے ضرورت ہوگا تو مجھے رب عطا کر دے گا اگر چیونٹی کا اتنا یقین ہے مومن تیرا یقین کتنا ہونا چاہیے تیرا یقین کتنا ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیونٹی نے ایک دانہ رکھ کے یہ یقین کر لیا تھا کہ بس کافی ہے جب دوسرا ضرورت ہوگی تو مجھے رب عطا کرے گا وہ رب چیونٹیوں کا اتنا پیرا کرتا ہے جو چیونٹیوں کا اتنا پیرا کرتا ہے کہ چیونٹی کو بھی پتا ہے ایک دانہ کھا لوں گی جب ختم ہوگا دوسرا دانہ مجھے رب عطا کر دے گا جو چیونٹیوں کا اتنا پیرا کرتا ہے وہ نبی کے امتیوں کا کتنا پیرا کرتا ہوگا یہ چیز ہوگا پہلے دیجھے زمانے نے علاق اور بگڑے تو پتر نکلا ہے تو ماں پوچھی نا پترہ جھولیا کچھ ہے پترہ جھولیا کچھ ہے جی آخر میں بازار ہی جھولا ماں اکسی بازار نے حالات ٹھیک نہیں نہ جایا اما مسیدی جھولے حالات ٹھیک ہے پھر اللہ نہ کہہ رہا ہے لگا جھول اللہ نہ کہہ رہا ہے لگا جھول کیوں کہ ماں کی فکر کیا سی پتر پیرے سی اگر پتر ماں نے پیرے جو ہے تو ماں اتنا خیال رکھا ہے تو بندہ رب نے پیرے جو ہے بندہ رب نے پیرے جو ہے تو کروں قدم باہر رکھا ہے تو رب فیصلہ تا کرسی نہ جانا کدھر پیا تو جے فیصلہ اے ہوگا ہے کہ نبی نی محفلی جانا پیا تو پھر رب نی مرضی نہ لایا نا تو پھر خوش ہو جاؤ کہ اج نبی نی محفلی رب نی مرضی نہ لائے ہو رب کی اصلاح پتا ایک جڑے کروں نکلے سے گے کچھ ہے تو بیٹھے کچھ ہے گے کچھ ہے تو بیٹھے کچھ ہے پتا چلیا مارے نبی نے ذکر نہیں مجلس ہی بیٹھے میرے نبی نے ذکر کرنے تو پھر فرمانا اسی نا وعدہ تا مارا سا ورفانا لکا ذکر ہے وعدہ تا مارا سا ورفانا لکا ذکر ہے تو پھر فرشتے آخر ربا وعدہ تیرا سی تو ذکر اونچا تو انہا کی تھا تو جواب آیا ذکر تو میں اونچا کرنا پیا نا ایک ماڑی مرضی ہے کان کے لئے چنے تو زبان کے لئے چنی
ماڑی مرضی ہے ورفعنا لک ذکرک یہ میری مرضی ہے کہ پھر جدو ذکر بلند ہونا نا ایک گل یاد رکھو جدو ذکر ہے تو گلاں دو ہو رہی ہیں ایک ذاکر ایک مذکور ایک ذاکر ایک مذکور ایک ذکر ٹھیک ہے میں ان دلہ بھی ذکر کرنا ہوں چپ بیٹھے ہو تو اسے کیا پتہ ہمارے دلہ کیا ایک میں جانا ایک کو جانا سبحان اللہ تو تسا بھی کیا لگا دے رب فرمایا سونیا پارا ذکر بلند ہو سی اس واسطے کہ جتھا ہو سی کرن والے کی تو فائدہ ہو سی تے کرنا والے کی کیا ہو سی لہذا کچھ سننے والے ہو سن کچھ کرن والے ہو سن لہذا فائدہ سنن والے کی بھی ہو سی تے کرن والے کی بھی ہو سی اس واسطے ذکر ہو سی بلند ذکر کیتا میں بلند تاکہ بلند ہو گئے تاکہ سنن والے کی بھی فائدہ ہو گئے کرن والے کی بھی فائدہ ہو گئے تو دنیا کی پتہ چلا جدو ذکر بلند ہونا تو اس طرح بلند ہونا کہ کدے جبران نے پیڑے وچ کدے مسجد وچ کدے گلیاں وچ کدے پاکستان وچ کدے ایران وچ کدے افغانستان وچ کدے سعودی عرب وچ ساریاں گلاں چھوڑو کدے آسماناں وچ تے کدے زمین پر یہ اس کا شکر ہے یہ اس کا فضل ہے پھر جب اس دل بنائے یہ صرف دھڑکن سے نہیں بنائے یہ خیالات کتھا پیدا ہونے وسوسے کتھا پیدا ہونے فیصلے کتھا ہونے عقل مشورہ دینی دل فیصلے کرنا عقل مشورہ دینی دل فیصلے کرنا تو عقل مشورہ جسے دینی تو عقل کی اطلاع دینا لے کیڑے کیڑے آنکھ کان زبان ہاتھ ناک خوشبو کے جی ہے ایک عقل کی دسویں ناک تو دل فیصلے کرنا چنگی ہے کہ مندی ہے مٹھاس نہ اطلاع کن دینا زبان تو سونا ہے کہ نہیں سونا اس نے اطلاع کن دینا آنکھ اس نے اطلاع دینی آنکھ مگر گل سنو جے عام چیز تکو نا تو وہ اپنا رنگ ہوا جا دسی جے جو اس نے ظاہر ہو سی جے جو اس نے ظاہر ہو سی تو جے اسی رب نہ محبوب وہ اپنا رنگ کسا کسا کی دسنا ابو لہب کی نہیں دسیا بلال کی دسی جوڑیا بلال کی دسی چھوڑیا ان میری کل سنو اتھے فیصلے عقلانے نہیں جنہ فیصلے عقلانے کیتے انہاں کی اپنے جیا نظر آیا جنہ فیصلے عشق نے کیتے انہاں کی آلہ نظر آیا جنہوں نے فیصلہ عشق کے تحت کیا انہیں آلہ نظر آیا جنہوں نے عقل کے تحت کیا انہیں اپنے جیسا نظر آیا جنہیں آلہ نظر آیا تلوار ٹوٹی جنگ جاری ہے میدان گرم ہے پیڑ پخیا جنگ ہو رہی تلواراں چلنیاں پئیاں ایک صحابی دی تلوار ٹوٹی گئی سیدھا نبی نے دربار وچ آیا اس کو پوچھو نبی پاک کیڑی تے پٹھی لائی ہے جے تلوار پچھی تے تو پوری آیا ہے جواب آیا اس سونے نے تے یہی کمال ہے نا بغیر پٹھیاں نے بھی تلواراں ہاتھ وچ پکڑائی چھوڑنا سرکار ٹالی ہاتھ وچ پکڑائی بوٹے نے ٹالی ہاتھ وچ پکڑائی کہ جا اس ٹالی تلوار نالوں بھی زیادہ کم کیتا کیونکہ ٹالی کی بھی پتہ تھا کہ ہون میں ٹالی نہ نبی نہ حکم ہوئی گیا ہے تے ٹالیاں پر کم تلوار والا کرنا ہے مجھے یہ بتایا کہ اس ٹہنی کو کس نے بتایا اس ٹہنی کو کس نے بتایا کہ اب کیا کام کرنا ہے ٹوٹنا نہیں ہے تلوار بن کے دشمن پر برسنا ہے اس ٹہنی کو بھی پتا تھا یہ وہ نبی ہے کہ جس کی رضا میں خدا کی رضا شامل ہوتی سبحان اللہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں شروع سے گل آخی سی دو ہستیاں ایک او ہے تو ایک او ہے وہ بے مثل ہے یہ بھی بے مثل ہے وہ بنانے میں بے مثل ہے یہ بننے میں بے مثل ہے
نہ وہ کسی کا محتاج نہ یہ کسی کا محتاج، وہ خود محتاج نہیں، نبی کو محتاج چھوڑا نہیں، نبی کو محتاج چھوڑا نہیں۔ ہم کب کہتے کہ وہ اس جیسا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں اگر وہ اس جیسا بھی نہیں، وہ ہم جیسا بھی نہیں، وہ مصطفیٰ خدا کے چاہنے جیسا ہے۔ اس کی دو ترائے کوالٹیاں لکھی ہیں، ایک روشنی، ایک حرارت، ایک توانائی۔ توانائی تو ایک گل یاد آئی، سولر سسٹم لوگ لانے پہ نا، سولر سسٹم میں چھتوں پر پلیٹاں چند ایک داتاں عقل آلیاں، عقل تے علم آلیاں۔ اور ایک گل یاد رکھے جتھے عقل تے علم نہیں حد ختم ہونی ہے نا، اتھوں نبی نے عشق نہیں حد شروع ہونی ہے۔ عقل تے علم آلیاں مخصوص داتانی پلیٹ بنائی، اسی کوئی تاراں پھیریاں، کوئی شیشہ لایا، کوئی مخصوص داتاں کٹھیاں کیتیاں، اس نے سینہ کیتا سورج کی طرف، یہ پلیٹ پورا دن سورج کی طرف اپنا سینہ پھیلائی تے لیٹی رہی، پورا دن اس نے روشنی جذب کرنی اپنے سینے چ، اتھوں منتقل کرنی بیٹری چ، ادھر سورج ڈوبیا، ادھر بٹن آن ہویا، آنگن پھر روشن ہوئی گیا، بیڑا پھر روشن ہوئی گیا۔ ایک انجانی دھات بغیر عقل تو، بغیر ایمان تو، ایک بے جان دھات اگر وہ مخصوص انداز ہی اچھی تے سورج کی طرف سینہ کرے تو روشنی جذب کری، اندھیرے کوٹھیاں چ روشنی کرے، تے جے داتا علی اجمیری نہ سینہ مدینے والے نے پسا ہوئی جائے۔ اگر پلیٹ سورج کی روشنی جذب کر کے اندھیرے میں روشنی کر سکتی ہے تو کامل مومن اپنا سینہ مدینے والے کو کرے تو وہ روشن، یہ کمرے روشن کرتا ہے، وہ دل روشن کرتا ہے۔ کچھ سمجھ آئی؟ اگر ایک انجانی دھات یہ کر سکتی ہے، ارے سارے دنیا کی روشنیاں کچھیاں کرو نا، ایک بار گلیج بلب نے بے تاشے بلب لائی چھوڑو، سوئی تہ تو پتہ نہیں لب سی کہ نہ لب سی، میرا نبی مسکرائے نہ تو ٹٹھی سوئیاں بھی لبی جانیاں، ٹٹھیاں سوئیاں بھی لبی جانیاں۔ دسو تو صحیح کرنٹ کتھوں آیا، وہ کتھوں آئی، یہ روشنی کتھوں آئی؟ جے نبی نے مسکراہٹ نہ یہ عالم ہے تو نبی نے اندر سینے وچ روشنیاں نہ کیا حال ہو سی۔ سنو رب فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اتھے اللہ رب العزت اختیار بڑی چھوڑا، گلاں مڑیاں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ تو ذرا ایک دفعہ محبت نال سبحان اللہ ہو تو مجھے ذرا سبحان اللہ، سارے محبت نال ایک دفعہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخوان لوگ بڑے اعتراض کرنے جی اتنا خان واعظین مقرر سبحان اللہ اخوانے سبحان اللہ اخوانے، سبحان اللہ نہ اخوائیت ہے تو سن کیا اخوائیت ہے؟ سیدھی گل ہے، سیدھی آسان جی گل ہے نا، تساں کو سبحان اللہ نہ اخوائیت ہے تو پھر دسو تساں کو کیا اخوائیت ہے؟ اتنا زور کیاں لانے سگل لانے نا، یہ زور لانے کا مقصد یہ ہے نا کہ دل وچ محبت بڑھ رہا ہے تو ذکر زبان اوپر آوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ میں ایک دلچسپ گل بھی ندیم صاحب سننے ایک ٹکال تو محبت نہ تشریف لے آئے، میں ایک گل آخنا ہونا سبحان اللہ ہو تو یہ تو تساں گل سنی ہے نا علماء کو کہ جنتی درخت لگنا ہے نا، ہن میں تسی تھوڑا جہا ہسائی بھی چھوڑا تو محبت نہیں کرتا اگلی دی گل نہیں کرتا۔ آپ نے مدینے سے مکہ جنت وچ ایک درخت لگنا، اس نے نانا جڑا سبحان اللہ آخنا چگنے کی آئی اتنی تو معلومات صحیح ہے تے جے قدرے بندہ محبت نال ایک دفعہ پیار نال آخی چھوڑا ہے اور رب قبول کری چھوڑا ہے تے جے جنت وچ بوٹا لگی جائے تے جے لگی جائے
آخی چھوڑو اسی جھوٹ نہیں کیا اے اس نبی آخیا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی اس آخیا جنتی بوٹا لگنا تو ساری عمر آخنے رو تو رب نہیں مرضی ہے ساری عمر نہیں نہ قبول کرے تو جے قبول کرے تو سونے نہیں مجلس سے ایک دفعہ آخی نہیں قبول کری چھوڑا ہے کری چھوڑا ہے تو پھر جنتی بوٹا لگی جانا جنتی بوٹا لگی جانا تو کچھ نے نہ لگنا میرا سبحان اللہ آپ ہے تو چلو مال نہ صحیح سبحان اللہ کوٹھے بنگلے نہ صحیح سبحان اللہ بوٹا ہی صحیح ہے تُسے زمیندار لوگ ہو نا 100 کنال زمین ہے تو کھیت کا خسرہ نمبر 1 کا ہے ٹھیک ہے ایک پراؤنی 99 کنال 19 مرلے تو نال دعا پڑوسی اس نے ایک مرلہ تو جے اے زمین بیچا بانڈ نہ ہوئی ہو گئے تو جج نے سامنے جب بیان دے سی تو جج کیا آکسو ایک مرلے والا بٹھایا جب تک وہ بیان نہ دے بھیکن نہیں لگی تو آکسی جناب ایک مرلے نہ کیا فرق پینا 99 کنال 19 مرلے جے ماڑی ہے اس آخیا سا مرلے نہیں تکنے سا تکنا نہ بولنا سبحان اللہ نہ بولنا نہ جنتی جمال سے ایک بوٹا لگی جائے تو فرشتے دا آخسن نہ ایک ڈکے ہے نہ اس نہ بولنا انہوں بھی آخسن سبحان اللہ کے لیے سبحان اللہ بھائی اس کی ڈکے ہے نا اس نہ بولنا تو اس مجلسی بہت سارے بیٹھے جڑے دو ہاتھ چاہی محبت نہ لاکھنے تو کچھ ٹلے آکھنے کچھ بولنے ہی نہیں تو زراعت والے ایک جملہ کہلا کہتا لکھنے ہونے سن جتنا حل تو اتنا پھل سبحان اللہ ٹھیک ہے کہ نہیں جتنا حل اتنا پھل تو جتنی محبت نہ لاکسو یا تو انار نہ بوٹا لگ سی یا انگور نہ لگ سی تو جے ٹلے بولے تو ٹھکرہ نہ لگیا تو پھر گلا نہ کرے پھر اس نے مگنے ہستا ایسے جی ایک کچھ آسے بھی دے چھوڑ اس لحاظہ کے زور لائے ہیں نا تو بھی سبحان اللہ ذرا پیار نہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا ہے یہ زبان پہ ہلکا ہے میزان عدل پہ بھاری ہے آؤ اپنی نیکی نہ پڑھنا پہرا کریے سبحان اللہ آؤ نہ نیکیوں کا پڑھنا بھاری کرتے ہیں اس لئے تو ایک نیکی اس لئے تڑھنے رہ سو چاچہ اتنا سستا سودا لبنا کہ سرکار فرمایا زبان اوپر ہولا ہے تو میزان اوپر پارا ہے ایسا اپنا وزن بدانے پہ ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ حضرات محترم اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اچھے اللہ اختیار بھنڈی چھوڑیا سونیا ادھا اختیار ماڑا ادھا میں تو کی دینا ادھا میں بس ان ماڑی 3-4 منٹ کی گل ان میں صرف جو آیت پڑھی نے سپر بھی تھوڑا بولی چھوڑا کیونکہ بعض لوگ آنے جی اے آیتہ پڑھنے تمڑی سپر بولنے نہیں حالانکہ نبی نہیں چڑی گل کرو کسا نہ کسا آیت نہ حصہ ہی ہونا ہے سبحان اللہ یہ الگ گل ہے کہ تلاوت ہو رہا ہے ذکر ہو رہا ہے پر جڑا بھی ذکر کرو نا میرے نبی کی زندگی خدا کی قسم مجھے ایک جملہ کہنے دو یہ پورے کا پورا قرآن نہ زندگی یہ مصطفیٰ سے باہر ہے اور نہ زندگی یہ مصطفیٰ قرآن سے باہر ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تو حضرات محترم اللہ نے اختیار تقسیم کر دیا اپنی مرضی سے اپنا اختیار رکھا اپنے پاس آدھا دیا حبیب کو سونے آدھا اختیار تیرا اس آیت میں اختیار تقسیم ہو رہا ہے جو نبی کو بھی اختیار مانتے وہ سن لیں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ نے اختیار تقسیم کر دیتا دینا میری مرضی کتنا لینا تیری مرضی اختیار تقسیم کر دیا ہے میں نے دینا ہے یہ میری مرضی سبحان اللہ ماشاء کتنا اللہ دیاں سونے ہیں یہ تاڑی مرضی سبحان اللہ فترضا تیری رضا سبحان اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوتا میں دیتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوتا میں دیتا رہوں گا منگنے والے اگلے نہیں شام تک کی منگنے ایک کتنا دے سکتا ایک کتنا دے سکتا
کونسلر کو وہ مطالبہ کر سو جڑا کونسلر نے اختیار ہے، چیئرمین کو وہ مطالبہ کر سو جڑا چیئرمین نے اختیار ہے، وزیر کو وہ مطالبہ کر سو جڑا اس نے اختیاری ہے، وفاقی وزیر کو وہ مطالبہ کر سو جڑا اس نے اختیاری ہے، صدر کو تو وزیر اعظم کو وہ مطالبہ کر سو جڑا اس نے اختیاری ہے، جڑا اس نے اختیار تو باہر ہے وہ مطالبہ نہ کرن لگے کیوں کہ بھائی اس نے حکومت ہی اتنی ہے، اس نے اختیار تا خزانہ ہی اتنا ہے۔ ہن تو پاکستان نے صدر کی آخو کہ جناب انڈیا بھی سڑکیاں نہیں بنی، یا پاکستان نے وزیر اعظم کی آخو کہ جناب افغانستان ہی فلانی نہر نہ پانی کیا نہیں ٹوریا، تو صاحب سے اس نے اتھا کیا کمی اس نہیں تو اتھا حکومت ہی نہیں ہے، تو اس کو لوگ کیا منگا تو اے میں کی کیا دیسی تب اس کو لوگ کتنا کننا ہن سنو تو صحیح، منگن والا تے ہنن والا ہوا ہے مصطفیٰ تے دین والا ہوا ہے خدا تے خزانے کننا پہ تو سنو اس کے خزانے کیا ہیں، کتنی اس کی دنیا ہے، کتنے خزانے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، سبحان اللہ، یہ ساری دنیا میرے سامنے بہت تھوڑی سی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رب جب تیرے اتنے خزانے ہیں اور مصطفیٰ کی مرضی پہ چھوڑ دیا، اچھا دین والا تو پتہ لگی گیا کہ کل جہاں بادشاہ ہے، کل جہاں بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہ کی بادشاہ بنانے والا بادشاہ ہے، دنیا کی بنانے والا بادشاہ ہے، کن فیکون نہ مالک ہے۔ ہوں تک تکنا اے بھی پیسی نہ جڑا ہننا اس نہ پانڈا کتنا ہے، کہ جڑا ہننا اس نہ پانڈا کتنا ہے، تے اس دولت ہے چولی تا نہیں نہ تے سینے تے منتقل ہونی نہ۔ تو میں قرآن کو پوچھیا کہ رب تا دینا پیا نبی کی نہ پیا، ذرا دست صحیح پانڈا کتنا ہے؟ جواب آیا لم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک۔ انداز تے تکو نا، رب فرمانا سونے تو تکیا نہیں، اے جیسے کسے کی بڑی حیرانگی نہیں گل دسو نا تے اس کی آخو کہ تو کی پتہ نہیں، تو اس نے ٹکر کیندی کیا تو کی پتہ نہیں، تو کتنا ڈاڈا پلوان ہے، تو کہہ لوڑ سے اس نے ٹکر کی نہیں ہڈیاں پنائی چھوڑیاں نہیں نا، تو کی پتہ نہیں۔ اس لئے کوئی بڑی گل کرنی ہوگا نا اس لئے بندہ آنا تو کی پتہ نہیں، تو رب ہی فرمایا سونے تو کی پتہ نہیں کہ میں تارا سینہ کتنا کھولیا۔ علم ترا، علم ترا، جب اصحاب فیل کے ساتھ رب نے کیا تو کہا علم ترا کیف فعل، تو تکنا نہیں سے کہ میں ہاتھیاں نال کیا کی تھا، تو کی پتہ سا نا، تا علم نشرا اے بھی تو کی پتہ ہے نا کہ میں تارا سینہ کتنا کھولیا۔ تو رب دین والا ہے مصطفیٰ کے نن والا ہوا ہے، تو پھر گل یہ ہے کہ صرف کنن والا نہ ہوا ہے، مسکینہ نہ پالا جے سخیاں نال پئی جائے، مسکینہ نہ پالا جے سخیاں نال پئی جائے، دین والا بھی سخی کنی تے بنڈن والا بھی سخی، تو لہذا تو سمجھو اپنے پانڈے کھولی دا بوو، ماشاءاللہ پانڈے کھولی دا بوو، کیونکہ ایک کسے عام بادشاہ نہیں، ایک غریباں یتیمہ نے والی نہیں محفل ہے، سبحان اللہ، یتیمہ نے سرپرست نہیں محفل ہے، بادشاہ نے بادشاہ نہیں محفل ہے۔ جڑا فرمانا میں چاہوں کہ کوئی جڑا پہاڑا نا احد نا یہ سارا سونا بنی جائے، میں چاہوں یہ سارا سونا بنی جائے۔ تے حضرت فاطمہ روٹی نے ٹکڑا ہی نہیں نا پلو نال بنی دا ہے، سبحان اللہ، آپ جی بڑے تھے آئے ہیں بعد علی مزدوری یہ دین اساں کو لہمیں تھا نہیں پوچھے ہے ہوں اساں روٹی کھاسا نہیں لنگر پکسی نہیں، میں حیران ہوں میرے آقا جی آپ کا لشکر 14 صدیوں سے بڑھ رہا ہے اور بی بی فاطمہ ایک ٹکڑا لے کے آتی ہے اور کہتی ہے ابا جی اصل بھی رات میں روٹی نہیں کھاتی، سرکار فرمایا تیر میں بھی نہیں کھاتی، خود اتنی تکلیفیں دیکھیں اور آج ان کا اتنا لنگر چلے
کبھی کبھی لنگر چلتا ہے نا تو میں بیٹھ کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا کہ سونے ساری خاطر اتنی تکلیف، ساری خاطر اتنے دکھ اٹھائے، اور کدے ایک دفعہ بھی ہاتھ چاہیے تو نہیں آخیا کہ سونے ربا ماری فاطمہ کی تھوڑا جا خزانہ بھی لبی جائے، ایک دفعہ نہیں آخیا کہ میرے حسین حسن کی دولت تاج بھی لبے، رب سونے نبی ایسا نبی نہ ملا کیوں نہ بنا، کچھ تو سے کیوں نہ بنا، جس جدو بھی ہاتھ چاہے رخسار پر ٹورے قبولیت نہیں کڑی آئی تو ایک کا گلا کی سونے ربا ماری امت نہیں خیر کری۔ مرحبا 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 مرحبا۔ آپ کی میری ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جبران صفدر صاحب بڑے پیارے عزیز ہیں اور انہوں نے بہت بڑی نسبت بھی بتائی حاجی شریف صاحب کے حوالے سے، ان کے والد صفدر صاحب، میں تو سب کو مبارک دینا کہ سونے رب نے اپنے نبی نے ذکر حضرت سونا بیڑا چنا، سبحان اللہ ماشاءاللہ مبارک دینا ماشاءاللہ۔ ویسے بھی اے جتنے چنے آئے ہو نا اے رب کٹھے کری جان دے، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ساری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑی دیر ہستا ہے، ایک ادھی منٹ ہستا ہے۔ اللہ 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 سلام شمائے بز میں ہدایت پیدا کو سلام، وقت گزرا سبحان اللہ۔ جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے، جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساعت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام آمینہ کے سوہن لال، السلام بے نظیرو با کمال، اور یا الہی صدقہ آل رسول زہرا بطول، اور یہ سلام سارے دوست تشریف رکھیں۔ حضور قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب کی جانب سے محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید صاحب کے لیے اور برادرم جناب راجہ جبران صفدر کیانی صاحب کے لیے 12 ربیع الاول میں کے دن اعلیٰ قیادت کے ساتھ لطیف صاحب کے لیے بھی جی اور دیگر دوست احباب کے لیے قبلہ قاری لطیف صاحب کے لیے اور جملہ حافظ حماد صاحب کے لیے کچھ تحائف تھے جو بزم رضائے مصطفیٰ مرکزی میلاد کمیٹی تحصیل قدر سیداں کی طرف سے قبلہ شاہ جی نے پیش کرنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم قبلہ قاری جاوید صاحب سے آپ پیر صاحب سے دستے مبارک سے وصول فرمائیں گے، اور بھائی محمد جبران صفدر کیانی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور قبلہ پیر صاحب سے اپنا انعام وصول کریں گے۔ جبران بھائی
آپ جتنے بھی احباب دوست تشریف لائے سب کا شکریہ ادا کرتے، بالخصوص میں اپنی طرف سے اور بانیان کی طرف سے جبران صاحب کی طرف پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت عطا کیا اور بالکل مختصر سی کال پر میں نے گزارش کو قبول فرمایا اور کرم نوازی فرمائی اور آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ آپ کا صحت سلامت رکھے۔ قبلہ شاہ جی سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے۔ حضور بڑے شاہ جی بھی تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے الہ العالمین، جو بزم مبارک سجائی گئی، ایک قرآن پاک سورہ یاسین اور جو ماں حضر ذکر پاک کیا گیا، تلاوت نعت واز کی صورت میں اللہ قبول و منظور فرما۔ بارگاہ سید الانام میں یہ ہدیہ نذرانہ ہم پیش کرتے، اللہ قبول و منظور فرما، اور اے الہ العالمین اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جنہوں نے یہ محفل مبارکہ سجائی ہے، اللہ ان کو دین دنیا کی برکات عطا فرما۔ جبران صاحب اور ان کے والد گرامی صفدر صاحب، ان کے دیگر بھائی، خاندان، اعزاء، اقربا، معاونین، محبین، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جتنے علماء کرام بالخصوص سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے وجود مبارک کو سلامتی، برکتیں، مزید سلامتی اور مزید برکتیں اور مزید فیضان عطا فرما، اور ان کا سایہ فیض و برکت اہل سنت پہ قائم دائم فرما۔ سبیل چشتی صاحب میرے عزیز محترم، اور جتنے علماء، حفاظ، ائمہ تشریف فرما ہیں، اور سفید ریش بزرگوں سے لے کے جوانوں تک، جوانوں سے لے کے بچوں تک، اللہ ہم سب پر نظر رحمت فرما، آمین۔ سب کا بیڑا پار کر دے، آمین۔ سب پر رحمت نازل فرما، اس ملک پر رحمت نازل فرما، نبی پاک کی امت پر رحمت نازل فرما، اسلام کو اللہ روح زمین پر غلبہ عطا فرما، ملک پاکستان کو اللہ سلامتی اور نظام مصطفیٰ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل، اپنا کرم فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے اللہ کہا، اللہ ان پر رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ آستان علیہ نہریہ شریف اور دیگر درگاہوں پر اللہ نظر رحمت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔